السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا مسجد کے اندر دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرات، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو کامیابی ہے اس کا راز کس چیز کے اندر ہے، ہماری رہنمائی کون سی چیز کر رہی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی رہنمائی جو کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان میں سے کی جاتی ہے۔ ہمارا چونکہ دین بھی قرآن و سنت کا نام ہے، جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل وہ قرآن و سنت کے اندر ہے، اور قرآن و سنت اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین اصول عطا فرمائے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اس دین کو میں نے پسند فرما لیا ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام ہے۔ اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر کے جو ارشادات ہیں اس کا نام دین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہے اس کا حل ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے قرآن و سنت ہے۔ سمپل طور پر ہم قرآن و سنت کی طرف جائیں گے، اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کی طرف غور و خوض کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے تمام کے تمام مسائل کا حل وہ موجود ہے، صرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ یہی بات کہی کہ جو تمہارے پیغمبر ہیں میں نے تمہارے پیغمبر کو یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ بنایا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہمارے لیے ایگزامپل اور مثال ہے، ہم نے ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے، تو ہمارے تمام مسائل کا حل نکل جائے گا۔ اب جو بھائی کا مسئلہ تھا کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کروانے کے حوالے سے، کچھ مساجد میں دیکھا جاتا ہے یا کچھ لوگ اس چیز کو نہ جانے کتنا برا سمجھتے ہیں، کروائی نہیں جاتی دوسری جماعت، اجازت ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم اگر کسی کو منع کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے تو ہم دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث کو، پیارے پیغمبر کے فرمان کو دیکھیں، اگر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو کریں، اگر نہیں رہنمائی کرتا تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو جماعت دوسری جماعت وہ کروانا مسجد کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آتا ہے مسجد میں جماعت کے لیے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آدمی کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا، شرعی عذر تھا، مسجد میں نہیں آیا، جماعت کے ساتھ نہیں آیا، دیر سے پہنچا، جماعت ہو چکی تھی، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے لگا، تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من یتصدق علی ھذا، کون ہے ایسا شخص جو اس کے اوپر صدقہ کرے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے اس کے ساتھ مل کر جماعت وہ کروائی۔ تو گویا کہ یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے دوسری جماعت کروانے کے حوالے سے، تو اس لیے ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔